السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی آواز میں بہت ہی پیاری کارگزاری، اسلوب دعوت کیسے کیا جائے اور کس طرح سکھایا جائے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دعوت پیش کرنے کا اسلوب یعنی ڈھنگ، کہ دعوت کو کس ڈھنگ سے پیش کرو گے، کہ اچھے اسلوب سے اپنی بات پیش کرو، اکھڑ پنا نہیں ہوگا۔ حضور اپنے آدمیوں کو اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے تعلیم تبلیغ کے لیے، تو فرمایا دیکھو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، اپنے کام کو آسان بنا کر ان کے سامنے رکھنا، یہ بہت آسان ہے، مشکل بنا کر نہیں، آسانیاں پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔ لوگوں کو بشارتیں سناؤ، یہ فرمایا بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں دو کہ اللہ آپ کو یہ دینے والا ہے، اللہ آپ کو یہ دینے والا ہے۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تتابعا۔ دو آدمی بھیجے تھے، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ، تم ایک دوسرے کی بات ماننا، تمہارے اندر آپس میں وہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کی بات ماننا اور لوگوں سے آسانیاں کرنا، دشواریاں مت پیدا کرنا، یہ اسلوب دعوت ہے۔ اچھے اسلوب سے، اچھے ڈھنگ سے کوئی چیز پیش کی گئی، وہ لے لی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کرنے میں اچھا اسلوب، اچھا برتاؤ۔ ایک آدمی آتا ہے اور زنا کی اجازت مانگتا ہے، کس کی اجازت مانگتا ہے؟ کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ بھی نبی سے۔ زنا ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں یہ حلال نہیں ہوا ہے، ہر آسمانی مذہب میں یہ حرام ہے۔ زنا اور شرک، اس کی بالکل اجازت نہیں، اس کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے ڈھنگ سے سمجھا رہے ہیں۔ ہاں، اخلاق ہے۔ فرمایا یہ کام اگر تمہاری لڑکی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری فلانی کے ساتھ کرے تو پسند کرو گے کہ نہ؟ دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس انداز سے اس کی قباحت، اس کی برائی سمجھائی، وہ آپ جانتے ہیں، اور پھر اس کے لیے دعا مانگی۔ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدی اس کے دل میں سے نکال دے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حسن اسلوب، اچھا ڈھنگ، کہ اچھے ڈھنگ سے کام کرو، اچھا ڈھنگ سے کھاؤ، اچھے ڈھنگ سے برتاؤ، اپنی چیز کو پیش کرو، تاکہ لوگ اس کو مشکل نہ سمجھیں، آسان سمجھیں، اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھیں اور لے لیں۔ یہ محاسن ہے اسے۔ اور اچھا گمان اللہ کے ساتھ، اچھا گمان بندوں کے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ دعوت جو ہے لوگوں کے دلوں میں قابل قبول بنتی ہے۔ اللہ کے انعامات، اللہ کے اکرامات سمجھا کر کے اپنی بات رکھو، اور نہ ماننے سے، کہ نہ ماننے سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے کہ یہ مانتا نہیں ہے، اس کا وقت نہیں آیا، اس کا وقت آنے والا ہے، یہ اپنے وقت پر مان لے گا۔ دیر ہوتی ہے بعض مرتبہ ماننے میں، کہ اپنی محنت جاری رکھو، اپنا کام جاری رکھو، اس کا وقت آئے گا مان لے گا، پھر یہ پکا ہوگا، کیونکہ یہ ابھی اپنی بات پر پکا تھا، جب ادھر آ جائے گا تو ادھر بھی پکا ہو جائے گا۔ نہ ماننے میں پکا، جب ماننے پر آئے گا تو پھر ماننے میں بھی پکا۔ جی ہاں، پھر وہ متاثر نہیں ہوگا، کام کرے گا۔ اس لیے اس کام کو خوبیوں کے ساتھ دینا ہے، اللہ کی شان سمجھا کر کے، جس طرح اپنا جان مال لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، الحمدللہ بڑی بات، ایسے اس میں یہ محاسن خوبیاں ہیں، تو یہ دلوں کے لیے صفائی کا سامان بنے گا۔ اور کوئی مقصد اس کام کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس کام کے پیچھے سے یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس کام سے ہماری آخرت بناوے، اللہ اس کام کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الدین النصیحہ، کہ دین کیا؟ کہ دین کے دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے، کہ دین دوسروں کی بھلائی چاہنا، کہ ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جاوے۔ مخالف ہے تو بھی اس کا بھلا ہو جاوے، موافق ہے تو بھی، کہ دین تو بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ ہاں، کہ بھلا چاہو، بھلا چاہنے کا نام دین، اور دین کے دین بھلا چاہنا، دین النصیحہ، مبتدا خبر دونوں ہمارے پاس، کہ دین بھلائی چاہنے کا نام۔ جو بھلائی نہ چاہے وہ کیا؟ کہ دعوت اور دین، تو ہم تو دشمن کا بھی بھلا چاہیں گے، کیا بھلا چاہے، اس لیے ان کو دعوت بھی دی جائے گی، ان کی خدمت بھی کی جائے گی، ان سے درگزر بھی کیا جائے گا، ان سے دعائیں، ان کے لیے دعا مانگی جائے گی کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعا مانگتے ہیں،
اور حضرت عمر قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں ارادہ کر لیا تھا کہ اسے قتل کرنا ہے. وہ بہن کو تو مار کے آئے تھے, بہنوئی کو مار کے آئے ہیں جلال میں. اب ارادہ کیا ہے کہ اب ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہی قتل کر دے, بختم. جی ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیہ اندر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیہ اندر سے یہ ہے کہ وہ حضرت عمر کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. ہاں یہ خیر خواہی کی مثال ہے. آپ جانتے تھے کہ اس کے لیے بہت سخت ہے ہمارے معاملے میں یہ, تو جو معاملے میں سخت تھا اس کا معاملہ اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کو اپنے راستے پر لگا دے. تو ہم تو دعا والی بھی ہیں, ہم تو دعوت والی بھی ہیں, ہم تو اچھا گمان کرنے والی بھی ہیں, اچھا اخلاق والی بھی ہیں, برداشت کرنے والی بھی ہیں, ڈرنے والی بھی ہیں, دبنے والی بھی ہیں. ڈر کے کام کریں گے, دبیں گے, لوگ ہمیں دبائیں گے تو کیا کریں گے کہ ہم دب جائیں گے. اپنے کام کے لیے دبنا ہے, اور کس کام کے لیے دبنا ہے؟ نبیوں کو لوگ دباتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے بہت دبایا, ورنہ آپ کے ساتھ بھی ساتھی تھے, اشارہ کرتے کافی تھا. لیکن آپ نے ڈر کر دب کر, کیوں کہ ان کو ہدایت دلوانی اللہ سے. تو دبنے میں کامیابی, دبنے میں ہارنے میں جیت. تو ڈر کر اور دب کر کے سلح کر لیے. وہ صحابہ حیران ہیں کہ کیوں دبے, کیوں ڈرے, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ میری مدد کرے گا. کیوں کہ آپ کے سامنے ان کی بھلائی تھی. یہ ہمارے دعوت کا, میرے دوستوں, اس محنت کا طرز یہ رواج کے خلاف ہے. یہ کام رواج کے خلاف. یہ تو ہمیں جھکتا دیتا نہیں ہے کہ یہ ہمیں جھکتا نہ دے, ہم اس کو جھکتا دیں گے کہ اس کے ذریعے سے اللہ دلوں کو جوڑیں گے. یہی ہمارے اسباب ہیں کامیابی کے. جس طرح یقین اور اخلاص ضروری ہے, اس طرح اس کے لیے میرے دوستوں یہ مذاکرے ہیں. اللہ کرے ہم اس پر پورے اتریں. ہاں, اور اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی پورے اتار. جس طرح ہم اپنا وقت دیتے ہیں, مال الحمدللہ خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا, اللہ مبارک کرے اس کو. اس لیے نبی کے پاس اپنی دعوت بھی ہوتی ہے, دعا بھی ہوتی ہے, اچھا گمان بھی ہوتا ہے, اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ انہی محاسن سے دعوت کی خوبیوں والی بنتی ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں یہ پیاری کارگزاری سنی, تو ہمیں اس سب کا جائزہ لینا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے, باقی دنیا فانی ہے. جزاک اللہ.